عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد على محمد، والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وسهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب صلى على محمد، والصلاة والسلام على أئمة المعصومين، خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي صلى على محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف، روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة على دائم أجمعين من يوم الظلمهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك الطوى وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد۔ أما بعد، فقد أوصى مولانا الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات علی محمد علیہ۔ بزرگان محترم عزیزان گرامی، سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین کا راستہ کیا ہے جو آپ نے اختیار کیا؟ خود انہی کی زبانی آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اپنے نانا اور اپنے بابا کے راستے اور ان کی سیرت پہ چل رہا ہوں۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں کسی جاہ طلبی کے لیے، کوئی سلطنت طلبی کے لیے، میں کوئی مغرور نہیں ہوں، میں کوئی گھمنڈی نہیں ہوں۔ عشرم ولا بدرا، آپ جانتے ہیں کہ جھوٹی یہ سلطنت اور جاہ طلبی میں اگر یہ کسی کے اندر آ جائے کہ میں حاکم بن جاؤں، میں سلطنت طلب کر لوں، یہ جاہ طلبی جو آ جاتی ہے، کتنے بڑے بڑے نقصانات ہوئے ہیں۔ بہت زیادہ پہلے نہیں، 1 صدی کے اندر کی آپ بات ہے، تقریباً 1 صدی، یہ جو ورلڈ وار ہوئی ہے، چاہے وہ پہلی ورلڈ وار ہو یا دوسری ورلڈ وار ہو یا اس کے بعد کی ابھی 20 سال کے اندر کی جتنی جنگیں ہو رہی ہیں، آپ اس میں دیکھیے، ان ساری جنگوں کو اگر کتابوں میں نہیں تو آج تو سرچ کر سکتے ہیں، دیکھیے کتنے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، کتنے زیادہ، ہزاروں کی تعداد میں انسانوں کا خون بہایا گیا ہے۔
کس بات کے لیے؟ 36 ملک مل گئے آپس میں، ایک ہو گئے ایک ملک کے خلاف. کس لیے؟ جاہ طلبی کے لیے، سلطنت طلبی کے لیے، حکومت طلبی کے لیے، کہ ہماری حکومت قائم ہو، ہماری حکومت قائم ہو. اسی لیے کتنے انسانوں کا خون بہایا گیا. آپ تفصیل میں جا کے دیکھیے، میرا موضوع نہیں ہے کہ میں جنگ جہانی کے یعنی ورلڈ وار کے بارے میں آپ کو بتاؤں، لیکن اتنی تو معلومات ہونی چاہیے. امام کہہ رہے ہیں کہ میں کسی سلطنت طلبی کے لیے، جاہ طلبی کے لیے نہیں نکلا ہوں، ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہ ہی میں مفسد ہوں کہ فساد پھیلاؤں، نہ ہی میں ظالم ہوں کہ میں کوئی ظلم کروں. میں اس کے لیے نہیں نکلا ہوں. کیسے آپ دیکھیے، اگر غور کریں گے 8 سال تک ایران عراق میں جنگ ہوئی ہے. کس بنیاد پر؟ ایران میں انقلاب آیا، صدام نے حملہ کیا، یہ کہہ کہ میں سردار قادسیہ ہوں. قادسیہ کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا اچھا خاصا علاقہ کا کہ میں ہوں. سوچا یہ تھا کہ ان کے پاس تو شاہی حکومت تھی، پشت پناہی ان کے اوپر امریکہ کی تھی. جب یہ حکومت چلی گئی تو اب یہاں پر کوئی مشکل نہیں ہوگی، اب کوئی مشکل نہیں ہوگی. اب یہاں پر اپنی حکومت، اپنی فوج، اپنا یعنی میں اپنے آپ کو، پوری دنیا مل گئی، اس کو اسلحہ دے رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے. نقصان کس کا ہوا؟ عوام کس کے مارے گئے؟ کتنی جانیں گئیں؟ ایرانی عوام جو اپنے ملک کا دفاع کر رہے تھے، ڈیفنس میں آئے تھے، ادھر سے عراقی جو حملہ کر رہے تھے. دونوں طرف سے ایرانی، عراقی، مسلمان ہی مارے گئے. کس بنیاد پر؟ ایک جھوٹی سلطنت طلب کرنے کی بنیاد پر. صدام نے یہی تو کہا تھا کہ میں سردار قادسیہ ہوں، میں تہران پر جا کے حکومت کروں گا. کسی کے گھر میں کوئی آ جائے، اس کو کمزور سمجھ کے اس کے اوپر قبضہ جمانا چاہے، بھائی تمہیں کیا معلوم گھر کے اندر کس کی کیا طاقت ہے؟ کوئی قبول نہیں کرے گا اس بات کو کسی کے گھر میں. یہ جھوٹی سلطنت طلبی، یہ ہوس طلبی، یہ جو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. انگریزوں نے جو اتنی حکومتیں کی ہیں، ہمارے ملک پہ بھی حکومت کی ہیں، ان حکومتوں کے بارے میں آپ دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے. اسرائیل کو جو وجود دیا ہے ان انگریزوں نے، کس بنیاد پر؟ صرف اور صرف عرب ممالک پہ اپنا قبضہ قائم رکھنے کے لیے. یہ سب صرف یعنی نہ خود وہاں اسرائیل میں مقیم اسرائیلی یہودی سکون سے ہیں، نہ وہاں کے اطراف کے لوگ. جھوٹی سلطنت اور جھوٹی حکومتوں کو طلب کرنے کے لیے دنیاوی حکومتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جن بہانے بازیوں اور مکاریوں سے معاویہ نے حکومت کیا ہے، کیا مولا علی اس طریقے سے نہیں کر سکتے تھے؟ کوئی ایک سامنے کھڑا ہو سکتا تھا اگر مولا علی وہ سیاست، وہ طریقہ اختیار کر سکتے؟ معلوم ہے وہ شیطنت جو معاویہ میں پائی جاتی تھی، اس شیطنت کی بنیاد پر اس نے جو صرف دکھاوا کیا ہے لوگوں کے درمیان، اس دکھاوے کی بنیاد پر اس نے لوگوں میں حکومت کیا. شیطان تو سب کی عقلوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، دلوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. شیطان تو سمجھنے نہیں دیتا. ہر دور میں آج تک شیطان، اگر انسان شیطانی سازشوں اور شیطانی جتنی بھی حرکتیں اس سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو شیطان تو سب کے دلوں پہ، ہمارے آپ کے سب کے دلوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. آنکھوں میں سمجھ میں نہیں آتی حقیقت کیا ہے. اس دور میں بھی یہی تھا. اگر مولائے کائنات چاہتے تو کوئی ان کے قریب نہیں آ سکتا تھا، لیکن نہیں، انہوں نے اللہ کے بندوں کی آنکھوں پہ کوئی پردہ نہیں ڈالا ہے، نظر بند نہیں کیا ہے. جو سامنے ہیں علی وہی پشت پردہ بھی ہیں.
کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، کوئی ڈھکا ہوا نہیں ہے۔ جو علی کی زندگی لوگوں کے درمیان ہے وہی گھر کے اندر بھی ہے۔ جو علی مہربان ہے، رحیم ہے، کریم ہے لوگوں کے اوپر باہر، وہی گھر میں بھی ہے، وہی اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ جھوٹی سلطنت طلب کرنے والے تاریخ میں جتنے آئے ہیں، ان ساری جھوٹی سلطنت طلب کرنے والوں کے اگر آپ جا کے دیکھیے تو صرف اور صرف جاہ طلبی، حکومت طلبی کہ ہم حاکم بنیں، یہی سب کچھ نکلے گا نتیجہ۔ جب بھی آپ جا کے دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، پڑھائی کریں گے، معلوم ہوگا امام کہہ رہے ہیں نہ مجھے غرور ہے، نہ مجھے گھمنڈ ہے، نہ مجھے جاہ طلبی ہے، نہ مجھے ثروت طلبی ہے، کچھ نہیں ہے۔ نہ انی نہ مخرج عشرن ولا بطرا ولا مفسدن ولا ظالما، نہ میں فساد پھیلانے کے لیے آیا ہوں، نہ میں ظلم کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں تو انما خرج، تو میں نے یہ جو حرکت کیا ہے، میں جو اس سفر پہ نکلا ہوں، کس لیے نکلا ہوں؟ لطلب الاصلاح، میں اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ معاشرے اور سماج میں اصلاح ہو جائے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، امام نے اعلان کیا کہ اے میرے پروردگار، میں تیرے شہر میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ یہ اصلاح امام چاہتے ہیں۔ یہ اصلاح عجیب چیز ہے۔ یہ اس اصلاح کو اتنا اچھا یہ لفظ ہے کہ دشمن بھی اس کو استعمال کرتا ہے، منافقین بھی استعمال۔ قرآن مجید کی آیت ہے، بھئی آپ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں آیت ہے اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون۔ جب ان منافقین سے کہا جاتا تھا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ، تو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم فسادی نہیں کہتے، ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ اس دور کے منافقین ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اس دور میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ہمارے جوانوں کے اوپر جو جادو کیا جاتا ہے، یہ جو میسج کا، یہ جو کنوینسنگ کا نہیں معلوم، یہ جو جھوٹے پروپیگنڈے اور بلا وجہ کی کھوکھلی باتوں کو جو جوانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اگر کوئی سمجھدار ہوتا ہے ان سے اعتراض کرتا ہے، بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ نہیں ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ لفظ ہے کہ جو اتنا مقدس ہے کہ دشمن بھی اس کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کے جو دشمن تھے اس زمانے کے، اللہ خدا نے کہا، یعنی قرآن مجید کی آیت ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جا رہا ہے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، فتنہ نہ کرو، لوگوں کو لڑاؤ نہیں، کچھ نہ کرو، تو وہ کہتے قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کو جوڑنے والے ہیں۔ یعنی سارے فسادی کام خود کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے آ کے کہہ رہے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ منافقین کا رویہ ہے، یہ مومنین اور امیر المومنین کا رویہ نہیں ہے۔ اس سے بچیں، اگر خدا نخواستہ یہ صفت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو ہم امیر المومنین کے ساتھیوں میں نہیں ہیں، ہم ان کے دشمن منافقین کے ساتھیوں میں ہو جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور شیطان سے پناہ مانگے کہ شیطان ہمیں ادھر نہ لے جائے، ادھر ہی رہنے دے، اس فسادیوں میں نہ لے جائے، وہ غلط لوگوں میں نہ لے جائے، ہمیشہ اسی راستے پہ۔ اور یہی 10 دن یہ جو ہوتا ہے نا، یہ بہت قیمتی ہوتا ہے، یہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے، یہ اہل بیت اطہار سے جڑے رہنے کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ انما نحن مصلحون کہہ کے مفسدین آتے ہیں۔ جناب شعیب اسلام سے بہت پہلے لوگوں کے درمیان کیا کہہ رہے ہیں؟ فساد نہ کرو، اصلاح کو۔ یہ شام اور عراق کے بیچ کی ایک جگہ جہاں جناب شعیب کی قوم آباد تھی۔ جناب شعیب نے آ کے اصلاح کیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، جناب شعیب نے جو کہا ہے لا تطیعوا امر المفسدین الذین یفسدون فی الارض
ولا یصلحون، اپنی قوم والوں سے۔ جناب شعیب کی قوم کا فساد کیا تھا معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، بڑوں کو تو سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ۔ سورہ شعراء میں آپ دیکھیں تو ہر نبی کے دور کی مصیبت و پریشانی کو بیان کیا ہے۔ جناب شعیب کے دور کی مشکل یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس زمانے میں کوئی پیسہ تو چلتا نہیں تھا، سکہ تو چلتا نہیں تھا۔ مثال کے طور پر گیہوں لے کر آدمی آیا، جو لے کے جا رہا ہے، تو بج رہے ہیں، یہ ہوتا تھا۔ نہیں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، سب ہم سے بزرگ بہت سے بیٹھے ہوئے، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے، گاؤں میں ہمارے گیہوں لے کے جاتے تھے، مثلا نمک خرید کے لے آتے تھے، صابن خرید کے لے آتے تھے، لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، کسان ہوتے تھے، کھیتی کرتے تھے، گیہوں ہوتا تھا، اب وہ لے جا کے بنیا کے یہاں، یہ جو دکانیں ہوتی تھی ان کے پاس لے جاتے تھے۔ یعنی ہم نے دیکھا ہے، آج تو شاید ایسا بالکل نہیں ہوگا، ممکن ہے کسی دور دراز علاقے میں ہو، آج ایسا نہیں ہے، آج تو سب کے پاس پیسہ ہے الحمدللہ۔ لیکن جو بزرگ بیٹھے ہیں تصدیق کریں گے کہ نہیں ان کے بچپن میں پیسہ کتنا کم ہوتا تھا۔ کھیت والے یہ جو کسان تھے، یہ بیچارے اسی سے پورا کھیت چلاتے، پوری زندگی چلاتے تھے۔ جناب شعیب کا زمانہ اسلام سے بھی بہت پہلے کا زمانہ ہے، تو جو سامان خریدنے کے لیے لا رہے ہیں اس کے لیے انہوں نے تولنے کا پیمانہ بڑا کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر 1 کلو کا ڈبہ اتنا بڑا ہے لینے کے لیے، اور جب دینا ہے تو 1 کلو کا ڈبہ اتنا بڑا ہے۔ یہ ناپ تول میں کمی جناب شعیب کی قوم میں تھی۔ خداوند عالم نے جناب شعیب کے ذریعے کہا کہ اے شعیب یہ پیغام دے دو، لا تطیعوا امر المفسدین، یعنی فساد پھیلانے والوں کی باتوں کو نہ مانو۔ الذین یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں، ولا یصلحون، جو اصلاح کو نہیں پسند کرتے، اس راستے کو چھوڑ دو۔ نہیں مانے تبلیغ کرتے رہے، کہتے رہے، نہیں مانے، جہاں تک کہ عذاب نازل ہوا پوری قوم برباد ہو گئی۔ اصلاح ہر دور میں، ہر نبی کے زمانے میں اصلاح کی ضرورت ہوئی ہے۔ جناب لوط کے زمانے میں، اچھا جیسی گندگی، جیسی خرابی، جیسا فساد ہے، ویسی ہی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہر نبی کے دور میں الگ الگ طریقے۔ جناب نوح کے دور میں بت پرستی کا فساد تھا، تو توحید کے ذریعے، وحدانیت اور خدا کے ایک ہونے کو ثابت کرنے کے ذریعے ان کی تبلیغ کی گئی، اصلاح کی گئی۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ جناب لوط کے زمانے میں جو فساد تھا ہم جنس بازی کا، مرد کے ساتھ، یعنی لڑکے کے ساتھ لڑکی کہ جو اس زمانے میں تھا، اتنا بڑا عذاب نازل ہوا، برباد ہو گئی پوری قوم، راستے پہ نہیں آئے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس ذرا سی دولت آتی ہے، ذرا سا مال آتا ہے تو فوراً ہمارا رخ کدھر ہوتا ہے؟ یورپ کی طرف، امریکہ کی طرف، کینیڈا کی طرف، جن ملکوں میں جناب لوط کی قوم کے عمل کو سرکاری قرار دیا گیا۔ ذرا سوچیں، ہمارے بچے یونیورسٹیوں میں جائیں گے پڑھنے تو کیا کریں گے؟ حسن اتفاق سے بہت سی خبریں ملتی ہیں، لا کے خوشی سے بتاتے ہیں لوگ، میرے بیٹے کو تو سروس مل گئی۔ آپ کو معلوم ہے جب وہ سروس کرنے جاتے ہیں، سال میں 2 بار ایسا دن آتا ہے کہ ان کو انہی لوگوں سے، قوم لوط کے عمل کا پروپیگنڈا کرنے والی انجمنوں کا جب سڑک پہ جلوس نکلتا ہے، انہی کے ساتھ جانا ہے، ان کے ساتھ تالی بجانا ہے، ان کا پرچم اٹھا کے جانا ہے ساتھ میں۔ نہیں جائیں گے تو نوکری سے نکال دیے جائیں گے۔ سوچیں آج کی اس ترقی یافتہ دنیا نے کیا ترقی کی ہے۔ اخلاقی اعتبار سے قوم لوط کے عمل کو سرکاری قرار دیا جا رہا ہے،
اور یہ کہہ رہے کہ ہم بہت ترقی پہ گئے ہیں. وہ ہمارے لیے وہی جہالت بہتر تھی کہ جہاں پر قوم لوط کا عمل تو نہیں کیا جاتا تھا. توجہ فرما رہے ہیں. یہاں تک کہ یہ جو گفتگو ہم ابھی آپ کے سامنے کر رہے ہیں، اگر یہ گفتگو ہم کسی ہندوستان کے میڈیا اور چینل پہ کریں تو ہم کو جیل کی سزا ہو سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے ملک میں بھی یہ بلا آ چکی ہے. بول نہیں سکتے کسی نیشنل چینل پر کسی جگہ پہ جا کے یہ بات ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط فعل ہے، یہ قوم لوط کا فعل ہے جن پر عذاب نازل ہوا تھا. توجہ فرما رہے ہیں. تو ہر نبی کے دور میں جو خرابیاں تھیں اس خرابی کا علاج کیا گیا. امام حسین کے دور میں جب بات پہنچی ہے تو پھر یہاں پر ایسا مسئلہ آیا کہ ہر قسم کی خرابی آ گئی. امام نے نہیں کہا کہ میں کس چیز کے ذریعے اصلاح کروں گا. کیا کہا؟ میں تو صرف نکلا ہوں طلب الاصلاح، اصلاح کرنے کے لیے، ہر قسم کی سنوارنے کے لیے، ہر قسم سے بنانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں. جیسی گندگی ہوگی، جیسی خرابی ہوگی، ویسی گندگی اور ویسی خرابی کا مقابلہ کر کے میں معاشرے کو پاک بناؤں گا. میں ویسا ہی بناؤں گا جیسا کہ ہمارے جد امجد رسول اللہ نے اپنے معاشرے کو بنایا تھا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لبیک لبیک یا حسین، لبیک یا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. توجہ فرما رہے ہیں؟ لبیک یا حسین. مجلسوں میں بھی آپ آتے ہیں، علم بھی اٹھاتے ہیں. اس اعلان کو کل بھی کیا تھا، آج بھی کر دوں. یہ 7ویں 8ویں 9ویں کو جو لوگ علم اٹھانا چاہتے ہیں وہ نام منتظمین کے پاس ثاقب صاحب اور میسم بھائی کے پاس لکھوا دیں تاکہ انتظامیہ کو انتظام کرنے میں سسٹم کے ساتھ، نظم کے ساتھ، کیونکہ ہم سب مولا علی کے چاہنے والے ہیں تو ہر کام میں ہمارے سسٹم ہونا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو نام لکھوا دیں تاکہ جو یہاں پر پروگرام ہوتا ہے یہ علم کا، یہ سسٹم کے ساتھ ہو. انشاءاللہ جیسا کہ مولا کائنات نے کہا ہے کہ اپنے امور کو منظم رکھو، انشاءاللہ ہم سب اپنے تمام کاموں کو سسٹم اور نظم کے ساتھ انجام دیں. اس کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں. صلی علی محمد. اگر یہ بھائی ہم نے باواز بلند کہا تھا، آپ سے زیادہ بلند تو یہ پانی کی آواز ہے. باواز بلند صلوات پڑھیں. صلی علی محمد. امام اصلاح چاہتے ہیں. ائمہ معصومین نے بخصوص مولا کائنات نے بتایا کہ اصلاح کے 3 پلر ہیں، بنیادی پلر ہیں. اگر تم اس پلر پہ کام کر لے جاؤ تو تم کامیاب ہو. پہلا پلر یہ ہے کہ تم اپنے معاملات، خدا کے معاملات کو اچھا کر لے جاؤ. ہم اپنے الفاظ سے پہلے مولا کے الفاظ آپ کی خدمت میں سنا دیں، کیونکہ کلامکم نور، مولا کا کلام نور ہوتا ہے، اس کی تاثیر الگ ہوتی ہے. زبان کی مجبوری نہ ہوتی، سمجھنا اور سمجھانا نہ ہوتا تو ہم اپنی زبان کو استعمال ہی نہ کرتے. وہ پاک زبان جو معصومین کی انہی کو پڑھ پڑھ کے اسی کو بیان کر دیا جاتا، کافی ہوتا. اس میں اتنا نور ہوتا ہے. شک تو نہیں ہے نا آپ کو کہ مولا کا کلام نورانی ہوتا ہے؟ مولا فرما رہے ہیں کہ من اصلح بین ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس. جو مولا کے الفاظ ہیں، جو اپنے اور خدا کے درمیان معاملات کی اصلاح کر لے گا، سنوار دے گا، سجھا دے گا، ایک دم صحیح کر لے گا اپنے اور خدا کے درمیان سارے کاموں کو، تو آپ جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اصلاح اللہ ما بینہ و بین الناس. تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان کے سارے معاملات کو سنوار دے گا. توجہ فرما رہے ہیں؟ کتنی محنت کرتا ہے انسان سماج میں عزت پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے، دولت خرچ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، نہیں معلوم لکھائی کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، خطابت کرتا ہے، پیسے خرچ کرتا ہے، مال بانٹتا ہے، کیا کیا کرتا ہے. کیوں؟
تاکہ لوگوں میں عزت مل جائے, لوگوں میں شہرت مل جائے, لوگوں کے ساتھ ریلیشن اچھا رہے. اس ریلیشن کو اچھا رکھنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے. ہمارے مولا کہہ رہے ہیں اس ریلیشن کو اچھا کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ تم محنت کرو. تم کو اگر محنت کرنی ہے تو اپنے ریلیشن کو اللہ سے مضبوط بنا لو, اپنے اور خدا کے درمیان رشتے کو اچھا کر لو, پھر پبلک کا اور تمہارا ریلیشن خدا اچھا کر دے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خدا سے جڑ جائیں. ہر کام میں ہمارا مشن یہی ہونا چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کریں. ہمارے اماموں نے بخصوص, کیونکہ ذکر مولا حسین کا ہے, ہر جگہ پر قرآنی آیتوں کی تلاوت کر کے ہر قدم پہ پورے سفر میں میرے آقا مولا حسین نے اللہ کو یاد کیا ہے. ہر لمحے زندگی کے ہر قدم پہ ہمیں خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے, غافل نہیں ہونا چاہیے. یہ جان لیں کہ سب کچھ خدا کی طرف سے ملنے والا ہے. لاکھ کوئی مالدار پیسے والا ثروت مند آ کے بہت بڑا پیسے والا ہم کو کچھ دینا چاہے, نہیں ملے گا. جو خدا چاہے گا وہی ملے گا. 400 ہجری کے زمانے میں تقریباً 1000 سال پہلے سلطان محمود غزنوی گزرا ہے. بہرحال جو تھوڑی بہت ہسٹری سے دلچسپی رکھتے ہو اس نے پڑھا ہوگا. اس کا نام ہی تھا سلطان کشور گشا, یعنی اپنے ملک کو بڑھانے والا. تھا تو وہ ایران کا بادشاہ, لیکن کہاں کہاں تک پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تھا اس نے. سلطان محمود غزنوی, توجہ فرما رہے, مسلمان تھا, حنفی مذہب تھا, شیعہ نہیں تھا. اس کے زمانے کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے تاریخ میں. موضوع سے متعلق اس لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں. سلطان کے دربار میں جانے کا, جو محل میں جانے کا جو راستہ تھا, جو گلی تھی, وہاں پر 2 فقیر بیٹھے رہتے تھے. سلطان جاتا تھا ایک اس طرف ایک اس طرف. ایک فقیر وہ تھا کہ جو بھی دربار میں آنے جانے والے تھے ان کی شخصیت پہ نظر رکھتا تھا, ان کے عہدے پہ نظر رکھتا تھا, ان کی پرسنالٹی کو پہچانتا تھا کہ وہ کس عہدے پہ فائز ہیں. تو جیسا عہدہ ہوتا تھا ویسے اس کے قصیدے پڑھتا تھا, تعریفیں کرتا تھا, جملے دہراتا تھا. جیسا آنے والا ہے, وزیر ہے تو وزیر کے قصیدے پڑھ رہا ہے, وکیل ہے تو وکیل کے قصیدے پڑھ رہا ہے, ڈاکٹر یعنی طبیب ہے, ڈاکٹر ہے, حکیم ہے تو حکیم کے قصیدے پڑھ رہا ہے. خود سلطان آتا تھا تو بادشاہ کے قصیدے پڑھتا تھا. ایک فقیر ایسا ہے. تو اب جب قصیدے پڑھے جا رہے ہیں, تعریفیں ہو رہی ہیں, تو ہر جانے والا اسے کچھ دے کے جا رہا ہے. ہر دینے جانے والا سامنے جو تھا وہ صرف کہتا تھا اللہ دے گا, اللہ کے نام پہ ملے گا, اللہ جس کو چاہے گا عطا کرے گا. اب یہ دونوں بیٹھے ہوئے رہتے تھے. یہ جو سامنے بیٹھا رہتا تھا یہ اس سے سامنے والے سے کہتا تھا ارے میری طرح لوگوں سے بات تعریفیں کر کر کے مانگ, دیکھ تجھے ملے گا. وہ یہ کہتا تھا میری طرح اللہ سے مانگ دے گا, تجھے بے نیاز کر دے گا. یہ دونوں میں گفتگو ہوا کرتی تھی. اتنی دلچسپ یہ گفتگو تھی. وہ کہتا تھا کہ مجھے سلطان دے گا, یہ کہتا تھا مجھے سلطان کا اللہ دے گا. یہ گفتگو ہوتی تھی. کسی نے جا کے بادشاہ کو بتا دیا, سلطان محمود غزنوی کو بتا دیا کہ وہ جو 2 فقیر بیٹھے رہتے ہیں, گدھا جو بیٹھے رہتے ہیں مانگنے والے, کہا وہ یہ باتیں کرتے ہیں. کیا کہا, ایک آپ کی تعریفیں کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو سلطان دے گا, اور دوسرا کہتا ہے مجھے اللہ دے گا, سلطان کا خالق دے گا. تو اس نے کہا اچھا. تو بڑا اسے عجیب سا لگا. سمجھدار ہوتا تو برا نہیں لگنا چاہیے. در اہل بیت پہ نہیں تھا نا. در اہل بیت کا اگر فالوور ہوتا تو اس کے ذہن میں بات ہی نہیں آتی. اس نے کیا کیا, اس نے اپنے باورچی کو بلایا اور باورچی سے کہا بہترین ایک مرغ پکاؤ اور پکا کر میرے پاس لاؤ. اب جب بادشاہ, ظاہر بادشاہ کو کھانا ہے نا, ایک مرغ پکا کے لایا گیا اور لانے کے بعد ایک قیمتی سکہ اس مرغ کے پیٹ میں رکھا, اور رکھنے کے بعد کہا
وہ فقیر جو میری تعریفیں کرتا اس کو لے جا کے دے دو۔ کیا پلاننگ تھی؟ پلاننگ کیا تھی؟ وہ یہی کہتا ہے نا مجھے سلطان دے گا، اتنا دے گا کہ میں بے نیاز ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا اس کو بے نیاز کر دو، اللہ سے مانگنے والے کو نہ دیا جائے۔ یہ کھانا تیار ہوا، سکہ رکھا گیا، لے جا کے اس کو دیا گیا۔ اتفاق کہیے، ظاہر ہے کہ ہمارے جیسے انسان تو اس کو اتفاق ہی کہیں گے، لیکن حکمت پروردگار کہ اس فقیر کو پہلے سے بادشاہ سے اچھا کھانا لا کے دے دیا کسی نے۔ وہ تو کھانا کھا کے سیر ہو چکا تھا، اب جب اس کے سامنے مرغ آیا تو اس نے اٹھا کے کہا اے تم لے جاؤ، تمہیں نہیں ملا ہے یہ کھانا، تم کھاؤ۔ اس نے دیکھا یہ تو کھانا بہت اچھا ہے، زیادہ ہے، وافر مقدار میں پورا مرغ ہے۔ یہ اٹھا اپنے گھر سے جا کے اپنی جو اس کی کنڈلی تھی جہاں پہ بسا ٹھکانا، وہاں جا کے اس نے کھایا پیا، مستی سے سکہ نکلا، سکہ جیب میں رکھا اور آ کے بیٹھ گیا۔ تو کہا تجھے معلوم ہے کیا ہوا؟ کہا جس کو اللہ دینا چاہتا ہے اللہ دیتا ہے۔ ہوا کیا؟ کہا سلطان نے تجھے دینا چاہا تھا لیکن میرے اللہ نے وہ کھانا مجھے دے دیا۔ اور اب اس کے بعد اس نے بتایا کہ تو نے تو مجھے دے دیا تھا کھانا، کہاں؟ کہا میں نے کھا لیا کھانا۔ اس نے کہا مبارک ہو تمہیں۔ کہا جو کچھ تھا وہ سب کچھ میرا تھا۔ ہاں۔ کہا یہ دیکھ سکہ نکلا ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ نے مجھے وہ سکہ دے دیا کہ مجھے ضرورت نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے مانگوں، میرے پروردگار نے دیا۔ تو یہ کیا کہتا تھا کہ سلطان دے گا، سلطان نے اس کو بے نیاز کرنا چاہا، لیکن حکمت پروردگار یہ ہوئی کہ تو بے نیازی بندے کی کرنا چاہتا ہے، میں اس کو بے نیاز بناؤں گا جو میرے دربار میں آیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں۔ اور یہیں پہ بات نہیں ختم ہوئی، جس بادشاہ نے سکہ اس کو دلوایا تھا اس کو بھی مار پڑی۔ اب کیا ہوا؟ اب کیوں یہ بیٹھا ہوا ہے؟ ارے میں نے تو اس کو سکہ دے دیا، اب یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ دوسرا تو نہیں ہے۔ ہوا کیا؟ اب جو اسے کہانی پتہ چلی تو اسے بھی سمجھ میں آیا، سر پہ ہاتھ مارا کہ میں نے بھی کس خدا سے مقابلہ کرنا چاہا تھا۔ جو خدا کی نہیں مانے گا اس کو ایسے ہی ذلیل ہونا پڑے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ زندگی کے ہر قدم پہ خدا پہ بھروسہ کیجئے۔ مولا علی فرما رہے ہیں اپنے اور خدا کے درمیان رشتے کو مضبوط کر لو، رشتے کو سنوار لو، لوگوں کے درمیان رشتے کو خود اللہ مضبوط کر دے گا۔ تو اصلاح کا، سنوارنے کا، اپنے آپ کو بنانے کا، معاشرے کو سنوارنے کا پہلا پلر یہ ہے کہ اپنے اور خدا کے درمیان رشتے کو مضبوط بنا لو۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کو غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ خود فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک جوان آیا اور اس نے کہا مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، فلاں لڑکی سے شادی کرنی ہے، نہیں ہو رہی ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ امام نے کہا اللہ پہ بھروسہ کرو، ہو جائے گی، خدا پہ بھروسہ کرو۔ اور امام نے اس کو دعا تعلیم کیا، اللہم ارزقنی من فضلک، اللہم ارزقنی من فضلک، اے میرے پروردگار مجھے اپنے فضل سے عطا کر دے۔ سچا ایمان امام پہ رکھتا تھا۔ آج کل کے ہم تو ایک طرح نہیں ہیں، کوئی اگر انسان کوئی نسخہ بتاتا بھی ہے، کوئی رائے دیتا بھی ہے، کچھ تجویز کرتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں یہ کر لو، کامیابی ملے گی، یہ فائدہ ہوگا، پوچھ کے تو چلے جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ سوچتے ہیں فری کا نسخہ ہے، کیا فائدہ، فری میں پتہ چل رہا ہے تو کیا فائدہ۔ آج ہر دور میں چیز رہی ہے، لیکن میں آپ کو ایسی چیز مثال بتا رہا ہوں، فری میں ملنے والی چیز آج جو سب سے زیادہ ہے وہ کیا ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ شاید توجہ نہ کیا ہو، ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو نسخہ جو لوگ دیتے ہیں،
جتنے آدمی سے شوگر کا مریض ملتا ہے ہر آدمی اس کو اپنا تجربہ بتاتا ہے یا نہیں ایسا؟ آپ لوگ مسکرا رہے ہیں، اس کا مطلب میری بات کی تائید کر رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور مزہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والا سن تو لیتا ہے لیکن عمل کسی پہ نہیں کرتا۔ اور اگر ہمارے جیسا کوئی مولوی شوگر کا مریض ہو جائے تو لوگ محبت تو اتنی کرتے ہیں، نسخہ ہی نہیں بتاتے، دوا تک لا کے دے دیتے ہیں۔ محبت ہے لوگوں کی، بھائی کیا کریں، دوا بھی لا کے دے دیتے ہیں۔ کسی نے لکڑی لا کے دیا، کسی نے دوا لا کے دیا، کیا اب یہ نظام کائنات ہے کہ ہر انسان کو اس کے عمل اور اس کے سسٹم کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ وہ خدا پہ بھروسہ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہم ارزقنی من فضلک، اپنے فضل سے مجھے عطا کر دے۔ کچھ دنوں کے بعد امام کی خدمت میں خوشی خوشی آیا، کہنے لگا یا ابن رسول اللہ، آپ کے بتائے ہوئے نسخے پہ عمل کیا، میں نے صرف اور صرف خدا پہ بھروسہ کیا، تو خدا پہ بھروسہ کرنے کی وجہ سے میری شادی اسی لڑکی سے ہو گئی۔ توجہ فرما رہے، اپنے اور خدا کے درمیان رشتے کو مضبوط بنائیں، خدا حل کرنے والا ہے۔ ایک جوان آیا امام کی خدمت میں اور آ کے اس نے کہا یا ابن رسول اللہ بہت پریشان ہے، کوئی راستہ بتا دیے۔ کیا مشکل ہے؟ اقتصادی مشکل ہے، آمدنی نہیں ہے۔ امام نے کہا اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ہم لوگوں کو بھی حدیثوں میں بیان کیا گیا نا، سورہ طلاق کی 2 3 آیتوں کو پڑھو، یہ تو خاص رزق کے لیے ہے۔ سورہ واقعہ ہر قسم کی حاجت کے لیے ہے۔ بتایا تو ہم لوگوں کو جاتا ہے کہ رزق کے لیے نہیں، ہر قسم کی جتنی بھی حاجتیں ہیں سورہ واقعہ پڑھیے آپ کو ملے گی، ہر عشاء کے بعد پڑھیے۔ جیسی بھی جو حاجت ہے جائز ہونی چاہیے، ناجائز اور حرام نہیں۔ سمجھ رہے؟ کوئی آپ کا دشمن ہے تو اس کی ہلاکت کے لیے آپ اگر دعا کریں کہ ہمارا پڑوسی بہت ستاتا ہے، خدا اس کو برباد کر دے، تو نہیں قبول ہوگی۔ ہمیشہ ایسی جگہوں پہ دعا کریں کہ خدایا اصلاح کر دے، سنوار دے اسے، دشمنی دور ہو جائے۔ بہرحال جائز حاجتوں کو طلب کرنے کے لیے معصومین نے کہا ہے کہ سورہ واقعہ پڑھ کے دعا مانگو، پڑھتے رہو، مانگو، دعا قبول ہوگی۔ اب یہ جوان امام کی خدمت سے جاتا ہے، امام نے کہا اللہ پہ بھروسہ رکھو، جیسے ہی تم جاؤ گے تمہیں راستہ دے گا خدا، کچھ نہ۔ یہ گیا امام کی گلی سے کوچے سے باہر جا رہا تھا، ایک جگہ پر دیکھا ایک تھیلی پڑی ہوئی ہے، تھیلی پہ نگاہ پڑی، اٹھایا، اب جو دیکھا تو اس میں تو سکے ہیں، دینار ہیں، اوہو سونے کے سکے، 700 سونے کے سکے۔ بڑا خوش ہوا کہ امام نے تو کہا تھا کہ جاؤ اللہ پہ بھروسہ کرو، اتنی جلدی امام کے کہنے پہ ہمیں پوری ہو گئی حاجت، میری حاجت اتنی جلدی پوری ہو گئی۔ اب اس نے سوچا کہ ہاں بس اسی سے اپنا خرچ چلے گا، اسی کو رکھیں گے، یہ سب سوچتا ہوا۔ پھر کیونکہ امام کا ماننے والا تھا، ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، ارے نہ جانے یہ کس کا گرا ہے، معلوم تو کیا جائے۔ ایک طرف سے شیطان یہ ورغلا رہا ہے کہ بس اسے رکھ لو، تمہاری زندگی بڑی اچھی گزرے گی، دوسری طرف سے جو ایمان کی طہارت ہے اس کے دل میں یہ خبر آ رہی ہے، یہ بات آ رہی ہے کہ نہیں یہ کس کا مال ہے، اس کو ڈھونڈو تو۔ بہرحال شیطان کو ہرایا اور اپنے دل کی آواز کو سنا، جو امام سے جڑا ہوا دل تھا، سنا، بازار میں چلا گیا۔ بازار میں گیا تو ایک جگہ پر دیکھا کہ شور ہو رہا ہے، لوگ جمع ہیں، ہٹو بچو ہٹو بچو، کیا ہوا ہے؟ کہا ایک آدمی بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ یہ اس کے پاس گیا، ذرا سا ہوش میں آیا، کیا ہوا؟ کہا کہ میری پوری تھیلی تھی، میں تجارت کے لیے لایا تھا، سب غائب ہو گئی۔ لوگوں سے کہا ہٹو ہٹو ہٹو۔ اس سے پوچھا تھیلی کیسی تھی؟ جلدی سے آگے کھولی، تھیلی ایسی تھی۔ کتنا پیسہ تھا اس میں؟ کتنا سکہ تھا؟ 700۔ کہا یہ لے، یہ تیرا ہے۔ اب تو خوشی سے اٹھ کے بیٹھ گیا، نہ پانی چھڑکنا کچھ، بے ہوشی دور ہو گئی۔ 700 دینار جو اس میں سکے تھے، اس نے کہا کہ یہ جائز نہیں ہے، مالک کو لے جا کے دے دو۔ ڈھونڈ کے بازار میں مالک تک پہنچا دیا، اور جب پہنچا دیا تو نتیجہ کیا ہوا؟ اس مالک نے خوش ہو کر
اس میں سے 70 یعنی 10واں حصہ 70 دینار نکال کے اس کو خوشی میں انعام کے طور پر دیا. کیوں؟ اس لیے کو تو مایوس ہو چکا تھا, بے ہوشی سے گرا جا رہا تھا, کہیں مر بھی سکتا تھا, لیکن جب اس کو مل گیا تو اس نے کہا کم سے کم لانے والے کا اتنا حق تو ہے. 70 سکے نکال کر اس کو دے دیے. اب وہ بہت خوش ہوا. اب یہ سوچ رہا ہے کہ میرے مولا نے مجھ سے کہا تھا خدا مدد کرے گا. خوشی خوشی مولا کی خدمت میں پہنچا بتانے کے لیے, اور مولا کے پاس جا کے جب بتانے کے لیے گیا تو یہ کہا کہ مولا آپ نے کہا تھا, میں نے بھروسہ کیا آپ کے کہے ہوئے پہ, آپ کے گھر سے باہر نکلا مجھے پوری تھیلی ملی, لیکن میں نے پورا کیسا اس تھیلی کو لے جا کے جس کا تھا اسے دے دیا. اس نے یہ 70 درہم دینار مجھے دیے ہیں. مولا نے خوش ہو کے کہا سبحان اللہ. 30 دینار اپنی طرف سے نکالا, کہا یہ لو. اب 100 دینار ہو گئے, کہا اسے لے جاؤ. تم اس 700 دینار کو لے کر چلے تو جاتے, لیکن یہ جان لو وہ مال حرام ہوتا جس میں برکت نہ ہوتی. یہ 100 دینار تم خوشی سے پا رہے ہو, اس میں برکتیں ہیں. یہ جان لیجئے کہ اگر اللہ پہ بھروسہ کریں گے اور مال حلال کی تجارت کی طرف جائیں گے تو برکتیں ہی برکتیں ہوں گی زندگی میں, اور اگر مال حرام کی طرف جائیں گے تو یقیناً خدا سے بھروسہ ہٹ جائے گا اور برکتیں بھی ختم ہو جائیں گی. نہ مال میں برکت ہوگی, نہ اولاد میں برکت ہوگی, نہ عمر میں برکت ہوگی. جو رزق حلال میں برکت ہے کہ مال میں بھی برکت ہوتی ہے, اولاد میں بھی برکت ہوتی ہے, صحت و سلامتی اور عمر میں بھی برکت ہوتی ہے, وہ مال حلال کی دین ہے. اور مال حلال اسی وقت ملتا ہے جب انسان اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. توجہ فرما رہے ہیں. تو یہ انسان اپنے اور خدا کے درمیان اصلاح کر لے. اور دوسرا جو اصلاح کا پلر ہے, ستون ہے, وہ کیا ہے؟ من اصلح امر آخرت اصلح امر دنیا. جو اپنی آخرت کو سنوارنے میں لگ جائے تو خداوند عالم اس کی دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے. آخرت کو سنوارنے میں لگ جائے. توجہ فرما رہے ہیں, یعنی اپنی آخرت کو بنانا ہے, دنیا کو نہیں. نمونے موجود ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے آباد کیا اور کچھ نہ پایا. سن 40 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی ہے. سن 43 ہجری میں شب عید فطر عمرو عاص ملعون کی ہلاکت ہوئی ہے. 3 سال کے بعد مرنے لگا تو فریاد کر رہا تھا, رو رہا تھا. اس کا بیٹا اس کے پاس آیا, بابا جان خیریت تو ہے, کیا ہوا؟ کہا افسوس اس بات کا ہے کہ نہ دین ملا نہ دنیا ملی. کیوں؟ ارے بھائی 3 سال تو گورنر بن گئے تم مصر کے, جب حکومت ہماری مضبوط ہوئی اور جب اس حکومت سے یعنی حکومت کی گائے سے دودھ پینے کا وقت آیا تو مجھے موت آ رہی ہے, تو دنیا تو نہیں ملی. دین بھی برباد کر دیا. بھائی دین کیسے برباد کیا؟ بدبخت ہے وہ انسان جو اپنے دین کو اپنی دنیا سے بیچے, اپنی دنیا کو سنوارنے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے. اور اشقا ہے یعنی بدبخت ترین ہے, سب سے بڑا بدبخت ہے کہ جو اپنے دین کو دوسرے کی دنیا کے لیے بیچ دے. تو مجھ سے بڑا بدبخت کون ہے؟ یہ تو مولا نے کہا کہ بدبخت ترین ہے جو اپنے دین کو دوسرے کے لیے بیچ دے. یہ بتاؤ مجھ سے بڑا بدبخت کون ہے؟ میں نے معاویہ کے لیے تو اپنا سارا دین بیچ دیا, سب کچھ تو کر ڈالا. میں نے معاویہ کے خاطر مالک اشتر کو قتل کروایا, میں نے معاویہ کے خاطر محمد ابن بکر کو قتل کروایا, میں نے معاویہ کے خاطر قرآن کو نیزے پہ بلند کیا. اب اس نے سارے اپنے گناہوں کو جو معاویہ کے لیے کیا سب ایک ایک کر کے گناتا گیا, اور اس کے بعد کہا افسوس تو یہی ہے کہ نہ دین ملی نہ دنیا ملا. دین نہیں ملا کہ سب ہم نے بیچ دیا معاویہ کے ہاتھوں میں, اور اب جب دنیا ملی ہے تو دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, تو نہ دنیا کا رہا نہ دین کا رہا. معلوم یہ ہوا کہ جو انسان اپنی دنیا کو فکر میں رہتا ہے, دنیا کو بنانا چاہتا ہے, دنیا کی اصلاح کرنا چاہتا ہے, امام فرما رہے ہیں وہ کبھی آباد نہیں کر پاتا, وہ کبھی سنوار نہیں پاتا. اپنی آخرت آباد کرنے کی فکر میں رہو, خدا تمہاری دنیا کو آباد کر دے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی آخرت کو آباد کریں. چھٹے امام کے زمانے میں ایک جوان، اس کو ایک قیمتی انگوٹھی ملی. اب اس نے اس انگوٹھی کو دیکھا، غریب تھا، فقیر تھا، سب کچھ تھا، لیکن ایمان کی دولت اس کے دل میں ایسے تھی کہ محبت اہل بیت اتنی پختہ تھی کہ کچھ بھی نہیں کیا. اس نے ڈھونڈتے نکلا کس کی انگوٹھی ہے، کس کی انگوٹھی ہے. پتہ چلا یہ ایک یہودی کی انگوٹھی ہے. وسوسہ آیا، ذہن میں خیال آیا وہ تو بے دین ہے. نہیں، اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ امانت چاہے جس کی ہو، بے دین ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بت پرست ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی بھی ہو، اگر امانت اس کی ہے تو امانت لوٹاؤ. لا رخصت فی، اس میں کوئی اجازت نہیں ہے، خدا نے اجازت نہیں دی ہے. کسی کا مال، سوچیں اگر ہماری گردن پہ کسی غیر مذہب والے کا مال ہے تو اس کے لیے ہمیں قیامت میں پکڑا جائے گا. خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اپنے بھائیوں کا مال کھایا ہو، اپنی بہنوں کا مال کھایا ہو، اپنے ماں باپ کا مال کھایا ہو تو کیا حال ہوگا؟ اللہ محفوظ رکھے. اب اس نے اس انگوٹھی کو لے جا کر اس کو دے دیا. اس نے پوچھا تم تو اس کو رکھ سکتے تو، یہ تو بڑی قیمتی ہیرے کی انگوٹھی ہے، تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، رکھ سکتے تھے. کہاں؟ کہا ایک بات نے مجھے مجبور کیا کہ میں لا کر تمہیں دے دوں. تعجب میں پڑ گیا، بیٹھو بتاؤ کیا بات ہے. اس نے کہا بھائی اپنی آخرت کے بارے میں فکر کیا میں نے کہ اگر قیامت میں مجھے لا کے کھڑا کیا گیا رسول کے سامنے اور رسول اللہ کے سامنے، تمہارے نبی موسیٰ نے خیال کر پوچھ لیا کہ یہ بتاؤ تم نے اپنے پیروکاروں کو، اپنے فالوورز کو اتنا نہیں بتایا تھا کہ کسی کی امانت نہیں لیا جاتا، امانت میں خیانت نہیں کی جاتی، امانت لوٹایا جاتا ہے. تو کیونکہ مجھے یہ خیال آیا اس وقت میرے کام کی وجہ سے، میرے عمل کی وجہ سے رسول اللہ کی گردن جھک جائے گی شرم سے، لہٰذا میں نے یہ انگوٹھی لا کے تجھے واپس کر دی. ایک انسان کے اندر اتنا شعور تو ہونا چاہیے، خاص کر جوانوں کو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم آخرت، کہاں تک اس نے سوچا، کہاں تک اس نے سوچا. ابھی زندہ ہے، جوان ہے، بھوکا ہے، فقیری ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مال حرام کو نہیں لیا، یہ سوچ کے کہ کل قیامت میں ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، ہمارا رسول شرمندہ ہوگا. نہیں لیا. توجہ فرما رہے. ہوا کیا؟ اس نے انعامات سے نوازا، انعام ملا، وہ جائز طور پر وہ خوشحال ہوا، لیکن ناجائز طریقے سے نہیں لیا. تو جو اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے خدا اس کی دنیا کو سنوارتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور تیسری چیز جو امام نے بیان کیا ہے، من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ، جو اپنے باطن کو سنوارے گا، جو اپنے دل کو سنوارے گا، دل سے برائیوں کو دور کرے گا، تو اللہ اس کے ظاہر کو بالکل اچھا بنا دے گا. ہمارا دل صاف ہو. خدا کی قسم، جو لوگ دوسروں کی کمیاں نکالنے میں، دوسروں کی ٹوہ میں، دوسرے کی فکر میں رہتے ہیں، وہ ہمیشہ ذہنی طور پر پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، ذہنی مریض ہوتے ہیں. جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے لیکن ذہن بیمار ہوتا ہے ان کا. کیوں؟ دوسروں کی فکر میں رہتے ہیں. اور جو لوگ دوسروں کی فکر میں نہیں رہتے بلکہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اچھا رہے، خدا اچھا رکھے، خدا اچھا کرے، جو دوسروں کی فکر میں نہیں رہتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں اچھا خیال رکھتے ہیں، وہ ہمیشہ آرام و سکون کی زندگی گزارتے ہیں. یہ وہ بات ہے جو میں روایت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. غیروں کی فکر میں رہو گے تو اپنی فکر میں ڈوبے رہو گے، سکون نہیں ملے گا. غیروں کی فکر میں نہ رہو، غیروں کا اچھا سوچو تو تم خود بھی اچھے رہو گے.
اچھے انسان کو ہر چیز اچھی دکھتی ہے، اچھا ملتا ہے، برے انسان کو ہر چیز بری دکھتی ہے۔ آپ مجلس میں آئے، ابھی تو یہاں پر ظاہر سی بات ہے چپل اتارنا نہیں ہے، آپ کسی ایسی مسجد میں گئے مثلا نماز پڑھنے کے لیے، اب آپ کے ذہن میں کسی نے بتا دیا، کہیں سے سوچ لیا اس مسجد میں چوری بہت ہوتی ہے، تو آپ یہی سوچ کے جائیں گے یہاں چور آتے ہیں، آپ آئیں گے نماز پڑھ کے جوتا چوری ہو جائے گا۔ جو ذہن میں خیال تھا وہ ہو گیا، اتفاق ہو گیا، چوری ہو گئی۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ کے گئے کہ یہاں نمازی آتے ہیں، آپ نے بغیر حفاظت کے رکھ دیا، کچھ نقصان نہیں ہوگا آپ کا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے دل کو پاک کرو۔ اگر دل پاک نہیں ہوتا، دل میں حسد آتا ہے، دل میں جلن آتا ہے، تو آدم کا بیٹا ہونے کے باوجود اپنے بھائی کو قتل کر دیتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یعقوب جیسے نبی کا فرزند ہونے کے بعد بھی، بیٹے ہونے کے بعد بھی، یوسف جیسے نبی کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر دل پاک نہیں ہوتا، باطن پاک نہیں ہوتا، لہذا امام فرما رہے ہیں آج کی مجلس سے ان 3 باتوں کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ اپنا معاملہ خدا سے حل کیجئے، لوگوں سے خدا معاملہ حل کر دے گا۔ اپنی آخرت کو آباد کرنے کی فکر میں رہیے، اللہ آپ کی دنیا کو آباد کر دے گا۔ اپنے دلوں کو پاکیزہ بنائیے، آپ کا ظاہر لوگوں میں خود بخود پاکیزہ ہو جائے گا۔ یہ وہ 3 باتیں ہیں کہ جو امام نے کہا ہے انما خرجت لطلب الاصلاح۔ حسین کہہ رہے ہیں میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں، میں سنوارنے کے لیے نکلا ہوں۔ تو سنوارنے کا طریقہ خود اماموں نے بتا دیا۔ اگر اس طریقوں پہ چلو گے، ان ستونوں پہ اپنی ناؤ کو سوار کرو گے تو تمہیں نجات مل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جڑ جائیں اس در سے، کوئی مشکل آئے تو اس در پہ آ جائے۔ یہ وہ در ہے کہ جو ہمیں نجات دیتا ہے، نورانی بناتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس سے جڑ جائیے۔ بیٹے آج جمعے کے خطبے میں کہا تھا، امام رضا نے فرمایا کلنا سفن النجات، ہم سب کشتی نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اسرا، لیکن حسین کی کشتی بہت سریع ہے، سپر فاسٹ ہے۔ امام فرما رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں کہ میرے جد حسین کی کشتی سپر فاسٹ ہے، بالکل تیز نجات تک پہنچاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ حسین سے جڑ جائے، کوئی مشکل ہو۔ اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا کسی غلط لائن پہ چلا گیا ہے، دین کی باتوں میں نہیں ہے، اسکول اور کالج اچھے لگائے تھے آپ نے، لیکن اسکول اور کالج کی تعلیمات کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری دینی تعلیمات سے وہ دور ہو گیا ہے، تو کہیں اور نہ جائیے، اس در پہ آئیے، ان کے حوالے کر دیجئے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ایک ماں باپ نے اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنایا، ماں باپ نے بیٹی کو ڈاکٹر بنایا، وہ ڈاکٹر لڑکی اتنا زیادہ اس نے ڈاکٹری پڑھائی کی یونیورسٹی سے، وہ میڈیکل کر کے وہ بچوں کی ڈاکٹر بن کے آ گئی، لیکن ماں باپ نے کبھی اس کے دین کے حوالے سے کام ہی نہیں کیا۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو شیعہ، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کربلا میں کیا واقعات ہوئے، اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ بالکل ایڈوانس ہے، بالکل ماڈرن ہے، مشہد کی لڑکی۔ ایک ایسا انسان اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں 300 مرتبہ زائرین کے قافلے کو لے کر کربلا اور نجف کی زیارتوں پہ گیا ہوں، لیکن ایسا زائر مجھے کبھی نہیں ملا۔ کون ہے یہ زائر؟ کہا مشہد ایئرپورٹ پہ جو فلائٹ یورپ جا رہی تھی، ترکی جا رہی تھی، وہاں پر جو مسافرین تھے، جو عورتیں تھیں، ان کا پہناوا الگ تھا، بال کھلے ہوئے ہیں، برائے نام سر پہ دوپٹہ پڑا ہوا ہے، پینٹ بھی پہنے ہوئے ہیں، لیکن جو فلائٹ عراق جا رہی تھی، اور میں عراق لے کے سب کو جا رہا تھا، اس فلائٹ پہ جتنی عورتیں تھیں، جتنے تھے، سب کے سب پردے میں تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک یورپ جا رہا ہے، ایک عراق جا رہا ہے، کربلا جا رہا ہے، دونوں کے پہناوے میں، دونوں کے سوچنے میں فرق تو ہوگا نا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا
ایئرپورٹ پہ ایک ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ ایک جوان لڑکی ہے، پردہ نہیں ہے، کپڑے بالکل ٹائٹ پہنے ہوئے، اور آگے اس سے پوچھا کہ عراق کی فلائٹ یہیں سے جائے گی، آپ عراقی قافلے؟ کہا ہاں ہاں۔ کہا مجھے تعجب ہوا کہ اس کو عراق سے کیا لینا دینا؟ تو کہا کہ ہاں یہیں سے جائے گی، اور یہ کہے کہ میں نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ تو کہتی ہے کہ ہم بھی عراق جا رہے ہیں۔ کہا میں نے سوچا کہ یہ عراق جا رہی ہے، یہ کس لباس میں آئی ہے، کس حلیے میں آئی ہے؟ فلائٹ پوری عراق کی طرف جا رہی ہے، قافلہ لے کے وہ مولانا صاحب کاروان لے کے جا رہے ہیں۔ فلائٹ میں ہی انہوں نے ٹارگٹ کیا اس لڑکی کو کہ پاکیزہ زمین پہ جا رہے ہیں، مقدس سرزمین پہ جا رہے ہیں، اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی اہمیت، جو کچھ بیان کرنا تھا کہ ان کا خیال رکھیں، اپنے لباس کو کیسا رکھیں، اپنے اخلاق کو کیسا رکھیں، فلائٹ میں بیان کرنا شروع۔ فلائٹ سے اترے کر نجف پہنچ گئے۔ نجف میں بھی جو تقریریں ہو رہی ہیں ویسے ہی بیان ہو رہے ہیں، سب کچھ ہوا، نجف کی بھی زیارت ہو گئی۔ اس کا باپ نجف میں آ کے جب قافلہ کربلا کی طرف جا رہا ہے تو باپ نے آ کے کہا مولانا صاحب آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا آپ جتنی تقریریں کہہ رہے ہیں، جو بھی باتیں کہہ رہے ہیں، میری لڑکی کمرے میں آ کے یہی کہتی ہے سب مجھے کہا جا رہا ہے۔ کہا خدا کے لیے اب کوئی بات نہ کہیے گا، آپ جانتے ہیں ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے اس کو یونیورسٹی میں ڈال دیا، اس کے جو ساتھی ملے اس کو کسی دین کی طرف رہنے دیا، یہ بے دین ہو گئی ہے، اس کو نہیں معلوم کہ دین کیا ہے۔ ہم صرف عاجز آ گئے، اس کو دینی باتیں بتاتے ہی نہیں سننا چاہتی۔ ہم نے امام رضا سے فریاد کی اور کہا ہم حسین کے پاس اس کو لے کے جا رہے ہیں کہ حسین اس کا علاج کر دیں، یہ سنور جائے، یہ بن جائے، اس لیے اب آپ سے التماس ہے۔ کہا میری تو ذمہ داری ہے کہ میں یہی بیان کروں، اس سفر زیارت کا مقصد یہی ہے کہ لوگ دین کے راستے پہ آ جائیں۔ کوئی کاؤنٹنگ بڑھانے کے لیے، نمبر آف زیارت بڑھانے کے لیے تو نہیں آ رہا ہے یہاں پہ، آ رہا ہے یعنی اگر وہ اس کے لیے جا رہا ہے تو نہیں، یہ ہم اس لیے آئے ہی ہیں کہ یہاں پر۔ انہوں نے کہا لیکن میرے خاطر آپ اب مت کچھ کہیے گا، آپ کو جو کہنا ہے آپ کہیے لیکن مت کہیے گا کچھ۔ یہ کہہ کے چلے گئے مشہد سے نجف، نجف سے کربلا، کربلا میں ہوٹل میں پہنچے، لابی میں بیٹھے ہوئے تھے، صبح کا وقت تھا۔ ایک عورت، ایک لڑکی جوان پورے حجاب میں آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے مولانا صاحب اپنی ابا دے دیجئے۔ انہوں نے دیکھا تم کون ہو؟ کہا آپ نے نہیں پہچانا؟ کہا میں وہی لڑکی ہوں جو بے پردہ آپ کے قافلے میں آئی تھی۔ اب یہ سوچ رہے یہ انقلاب کیسے آ گئی، یہ تبدیلی کیسے آ گئی، ہوا کیا؟ کہا اپنی ابا دے دیجئے، کیا کرو گی؟ تو کہا میں نے رات خواب میں اپنے مولا حسین کو دیکھا ہے، اور مولا حسین نے یہ کہا ہے وہ مولانا جو تمہارے قافلے میں آئے ہیں جتنی باتیں کہہ رہے ہیں وہ میری طرف سے کہہ رہے ہیں، اگر تم چاہتی ہو کہ ان کو راضی کرو تو ان کی ابا کو لے جا کر دھل کے واپس انہیں دے دو تاکہ وہ راضی ہو جائیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں پالش ہے، اور پھر کمروں کے باہر جتنے جوتے ہیں اس نے دیکھا سارے جوتوں کے اوپر اس ڈاکٹر نے پالش کر رکھی ہے، سب صاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم نے خواب دیکھا ہے لیکن جب تک پورا خواب مجھے نہ بتاؤ گی میں ابا نہیں دوں گی دھونے کے لیے، نہیں دوں گی تمہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو خواب بتاتی ہوں کہ میں جب نشد میں آئی، یہاں نجف کربلا میں آئی، پھر رات میں سوئی تو رات میں میرے پاس مولا حسین آئے، کہہ لے میں حسین ہوں، اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ سب میری طرف سے کہا ہے، اس کی ابا لو کے دھو
تو تمہارا گناہ صاف ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم بچوں کی ڈاکٹر ہو نا؟ کہا ہاں۔ کہا میرا بھی ایک بچہ زخمی ہے، آؤ اس کا علاج کر دو۔ اور اس کے بعد ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، دوسرے کمرے کے بعد تیسرے کمرے میں جب گئے تو میں نے دیکھا بیڈ کے اوپر ایک بچہ لیٹا ہوا ہے۔ اس بچے کو میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے 3 بھال کا تیر لگا ہوا ہے، 3 بھال کا تیر لگا ہوا ہے، زہریلا تیر ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں مولانا کہ اس نے میری دوا کا دامن پکڑ لیا اور اس کے بعد کہا کیا یہ بتائیے کیا حسین کا کوئی ایسا بچہ بھی تھا، 6 ماہ شیرخوار بچہ جس کو تیر لگا ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو پورا مصائب ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا میں آپ کے ابا کو نہیں چھوڑوں گی، مجھے بتائیے کہ کیا ہے۔ پھر انہوں نے بتانا شروع کیا، ہاں حسین کا ایک کربلا کے میدان میں ایک 6 ماہ کا شیرخوار بچہ تھا جس کے ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، جو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا تھا۔ میں حسین اس بچے کو لے کے میدان کربلا میں گئے تھے، اور جب میدان کربلا میں گئے انہوں نے کہا اے قوم والو، اگر تم مجھ پہ رحم نہیں کر رہے ہو، ان لم ترحمونی، اے قوم اشقیاء میرے اوپر رحم نہیں کر رہے، فرحموا ھذا الطفل الصغیر، اس چھوٹے بچے میں تو رحم کرو۔ اما ترون کیف یتلذذ شانہ، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کیسے یہ پیاس سے جاں بلب ہے؟ عزادارو، جیسے ہی یہ کہا کہ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو پیاس سے جاں بلب ہے، مولانا کہتے ہیں حسین نے بچے کو جلدی ریت پہ لے ڈالا، لیکن دشمنوں نے پانی تو نہ دیا، ہاں اس کے پیاس کو ارے سے شعبہ تیر 3 بھالا تیر سے اس گلے پہ جو تیر لگا تھا، کہاں میں نے دیکھا تھا اس بچے کو، زخمی بچے کو، ارے وہ تو زہر میں بھجا ہوا تیر تھا، میں علاج نہ کر پائی اس بچے کا، ارے وہ حسین کے ہاتھوں پہ شہید ہو گیا۔ ارے وہ چیخ مار مار کے وہ ڈاکٹر رونے لگی، عزادارو، ارے امام نے اس کو اپنے بچے کے دیدار کرایا۔ اب وہ ڈاکٹر کہنے لگی میں کربلا سے واپس نہ جاؤں گی، لوگوں نے سمجھایا، مشہد واپس گئی، وہ فری میں بچوں کا علاج کرنے لگی، امام نے اس کے ہاتھوں میں شفا دیا، وہ دیدار بن گئی، لیکن ہمیشہ وہ اسی بات پہ روتی رہتی تھی کہ امام کا بچہ 3 بھال کا زہریلا تیر۔ ارے میں کہوں گا اے ڈاکٹر، تو نے صرف اس کو ایک بار خواب میں دیکھا، حسین میدان مقتل سے لے کر خیمے کی جانب آئے، کبھی آگے بڑھتے تھے کبھی پیچھے ہٹتے تھے، جرأت نہ کر پائے بچے کو لے کر خیمے میں جائے۔ عزادارو، آخر جیسے ہی ماں کے ہاتھ میں بچہ آیا، آواز دیا یا بنیا امیسلک ینہر، اے میرے بچے کیا تیرے جیسے نہر کیا، کیا تیرے جیسے بچوں کو اونٹ کی طرح سے باقی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون۔